بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم، جمعہ مبارک۔ قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری تھی۔ دوستو، آج ہم اپنے بہت اہم اور نازک ٹاپک کو لے کر آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کائنات پر غور کریں تو دیکھیں گے کہ ہر چیز ایک نظام کے تحت چل رہی ہے، ایک دائرے کے گرد گھوم رہی ہے، ایک مرکز ہے ہر چیز کا، اور جو بھی اپنے مرکز سے جدا ہو کر چلنے کی کوشش کرتا ہے تباہی اور بربادی اس کا مقدر ٹھہرتی ہے۔ آپ کسی بھی چیز پر غور کر لیں، مثلاً اپنے گارڈن کو لے لیں، کوئی فلاور ہمارا 9 o'clock ہے، کوئی 4 o'clock ہے، کوئی دوپہر میں کھلتا ہے، کوئی رات کی رانی ہے، کسی کا گروئنگ سیزن سمر ہے تو کوئی ونٹر میں زندگی پکڑتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ ہمارے گارڈن میں نظر تو آئے گا لیکن ڈورمنسی میں نظر آئے گا، یعنی وہ فطرت کے خلاف متصادم نہیں ہوگا۔ اچھا، فصلوں کے مخصوص پیریڈز ہیں، ہر فصل اپنے ٹائم پر، اپنے محور پر، اپنے جوبن پر ہوتی ہے۔ اور اسی طرح پلانٹس کو دیکھیں تو یہ ہمیشہ جوڑے کی شکل میں ہوتے ہیں، میل اور فیمیل۔ ان کی پولینیشن جب بھی ہوتی ہے جب ہمارے پاس میل اور فیمیل دونوں طرح سے موجود ہوں، اور ہم جب بھی اس کا پھل کھاتے ہیں جب یہ میل اور فیمیل کی شکل میں اس کی پولینیشن ہوتی ہے، جب بھی ہم اس کا پھل کھاتے ہیں۔ ویسے تو خیر آج کل دیگر خرابیوں کی طرح ہائبرڈ سیڈز بھی دستیاب ہیں جن کا استعمال ہمارے یہاں خوب ہو رہا ہے، لیکن میں اس کو پسند نہیں کرتی بالکل بھی۔ یہ ہماری فصلوں کو میں سمجھتی ہوں کہ بانجھ بنانے والی بات ہے اور ہمیں محتاج کرنے والی بات ہے۔ خیر، ہم فطرت کے قوانین کی بات کر رہے تھے تو دیکھیں کہ شیر کے آگے اگر ہم گھاس ڈالیں گے تو وہ نہیں کھائے گا، بکری کے آگے اگر ہم گوشت کا ڈھیر لگا دیں گے تو وہ نہیں کھائے گی۔ تو ہر چیز، ہر جاندار ہو، پودے ہوں، چرند ہو، پرند ہو، وہ اپنی فطرت کے آگے اپنے محور کے گرد گردش کر رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے متعین کر دیا وہ اسی پہ چل رہے ہیں۔ اور میرا تو پسندیدہ مشغلہ ہے فطرت پر غور کرنا، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی بابرکت ذات کا بے حد شکر گزار ہونا۔ آپ کنوؤں کو دیکھیں کہ ایک لمٹ میں پانی آ کر رک جاتا ہے۔ تو کچھ سالوں پہلے ہم نے اپنے گھر میں کنواں کھدوایا تھا، تو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑی محبت فیل ہوئی اس وقت کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا متوازن نظام بنایا ہے کہ اگر اس کا پانی مخصوص لمٹ پہ آ کے ٹھہر جاتا ہے، اگر نہ ٹھہرے تو اس وقت ایسی امیجن کرا کرتی تھی میں، کافی 20-22 سال پہلے کی بات ہو گئی ہے، تو میں کہتی تھی اللہ اگر یہ پانی لمٹ سے زیادہ ہو جائے، جیسے ایک لمٹ پہ آگے ٹھہر جاتا ہے تو یہ ہمارے صحن میں داخل ہوگا، صحن سے کچن میں داخل ہوگا، کچن سے کمروں میں، ایسی اس کی لمٹ اگر یہ کراس کرتا رہا ہمارا تو گھر ڈوب جائے گا۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنے مہربان رحیم و کریم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنے توازن پہ بنایا ہے اور اس کا محور بنا دیا کہ آپ کو اسی کے گرد ٹھہرنا ہے۔ تو ہماری بقا سلامتی اسی میں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا پہ چلیں۔ تو اس کائنات کو اگر اس کے مثل پہ نہیں چلیں آپ تو آپ یہ دیکھیں پہاڑوں کو دیکھ لیں، اگر ہم اللہ تعالیٰ کی رضا پہ نہیں چلیں گے تو صرف تباہی اور بربادی ہمارا مقدر ہوگی۔ آپ پہاڑوں، دریاؤں، ندی نالوں اور سمندروں کو دیکھ لیں، ہر چیز اپنے محور پر گردش کر رہی ہے۔ تو دوستو، جس دن یہ گردش سے ہٹی اس کا نام قیامت ہوگا۔ جب ہر چیز اپنے محور سے ہٹ جائے گی تو سمجھنا قیامت آ جائے گی۔ سمندر ایک حد تک آگے آتا ہے پھر پلٹ جاتا ہے، جب فطرت کی چنگھاڑ ہوتی ہے تو اسی دن سونامی ہوتی ہے۔ تو دوستو، میری آپ سب سے التماس ہے، گزارش ہے کہ نہ دے فطرت کی چنگھاڑ کو دعوت، نہیں تو ایسا سونامی آئے گا جسے کوئی نہیں روک سکے گا۔ قوم لوط نے ایسے ہی فطرت سے متصادم ہونے کی کوشش کی تھی اور اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون کو للکارتے ہوئے اس فعل قبیح میں مبتلا ہوئی تھی جسے لواطت کہتے ہیں۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک جوڑا بنایا، عورت کو مرد کے لیے تخلیق کیا اور مرد کو عورت کے لیے تخلیق کیا۔ انہوں نے قوم لوط نے غلاظت کی انتہا کر دی، فطرت کے بہاؤ کے خلاف چلے، الٹا چلے۔ تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کیسا عذاب مسلط کیا ہے، ان کی بستی کو بھی الٹا کر دیا، اور اکٹھے 5 عذاب ان پر مسلط کیے گئے۔ اس سے پہلے اور اس کے بعد کبھی بھی کسی قوم پر اتنے عذاب اکٹھے نہیں آئے۔ سوچیں اللہ تعالیٰ کی نظر میں کتنا قبیح فعل ہے، کتنا ناراضگی کا فعل ہے یہ۔ پہلا عذاب اللہ تعالیٰ نے ان پر زمین میں زلزلے کی صورت میں دیا، پھر ان کے چہرے مسخ کر دیے گئے، ان کو اندھا کر دیا گیا، پتھروں کی بارش کی گئی جو نوکیلے تھے۔ کہتے ہیں کہ ہر پتھر پر متعلقہ فرد کا نام لکھا ہوا ہوتا تھا۔ تو ایک شخص مکے میں تھا تو اس کا نوکیلا پتھر جو ہے نا فضا میں گردش کرتا رہا، تو جب وہ مکے سے باہر آیا تو اس کے اوپر وہ پتھر لگا اور وہ نیست و نابود ہوا۔ تو دوستو، پوری بستی پھر اس کے بعد پوری بستی الٹا دی گئی، اوپر کا نیچے اور نیچے کا اوپر کر دیا گیا۔ اردن کے علاقے میں یہ مقام ہے جہاں وہ بستی تھی۔ کہتے ہیں کہ 300 میل کے ایریا میں جو زمین تھی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب اس کو اٹھا کر پھینکا اپنا پر مار کے اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، تو ساری زمین دھنس گئی اور اس میں پانی نکل آیا، اور وہ پانی اتنا کڑوا ہے، اتنا بھاری ہے کہ اس میں کوئی حیات ابھی تک ممکن نہیں ہے۔ اس میں آپ چھلانگیں بھی لگائیں تو ڈوبیں گے نہیں۔
تو اس کا نام ہی بحیرہ مردار ہے، ڈیڈ سی۔ تو وہ ڈیڈ سی کہلاتا ہے دوستو۔ اس میں ایک مینڈک، مچھلی، کوئی کیڑا مکوڑا کچھ بھی نہیں پل سکتا، ہر چیز مردہ ہے اس کے اندر۔ تو دیکھیں دوستو کہ کتنا بڑا عذاب ہے، اللہ تعالیٰ کی کتنی ناراضگی ہے کہ اس پر کہ آج تک حیات ممکن نہیں ہو سکی ہے۔ وہ زمین آج تک عذاب میں ہے۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس خطے کو اٹھا کر آسمان دنیا تک پہنچایا تو وہاں کے فرشتے یہاں کے جانوروں اور مرغوں کی بانگیں سنتے تھے۔ تو وہاں جا کر اس بستی کو پلٹ دیا، اس سے وہ لوگ الٹے گرے اور بستی ان کے اوپر آ گری۔ اندر وہ سسک رہے ہیں، اور 3 دن کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل کو روک دیا کہ ان کی روحیں قبض نہ کرنا، ان کو 3 دن کے لیے ایسے ہی سسکنے دو تاکہ ان کو احساس ہو کہ انہوں نے کس غلیظ گناہ کا ارتکاب کیا ہے۔ کسی قوم پر بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا عذاب نازل نہیں کیا کہ موت کو بھی ان سے 3 دن کے لیے چھین لیا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے پروردگار اپنی ناراضگی سے، ہمیشہ اپنی زبان میں رکھے، ہمیں ہمیشہ اپنی رضا دے پروردگار۔ تو یہ LGBT جو تنظیم ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ ایک فطری میلان ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو دوستو اگر ہم یہ سوچنے لگ جائیں کہ جو ہمارے دل میں آ رہا ہے وہ جائز ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی قائم کردہ حدود کی کوئی اہمیت نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کے ساتھ ساتھ ہم معاشرے میں کس قدر بگاڑ کا سبب بنیں گے۔ اس طرح تو ہم ہر چیز سے کرتے رہیں گے، لڑتے رہیں گے کہ اگر صرف دل کی سنیں گے تو روزہ رکھ کر دل چاہ رہا ہے کہ کچھ کھا لو، کسی کا مال دیکھو تو ہڑپ کر لو۔ پھر مرد و عورت کے رشتے کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی نسل کی بقا کے لیے بنایا ہے، اس کے لیے آپ کتنے بگاڑ کا سبب بن رہے ہیں اپنے معاشرے کے لیے بھی۔ تو دوستو اس ٹاپک پہ اگر میں بات کروں تو میرے دل تو اس وقت اتنا جلا ہوا ہے، اتنی میری دل میں سوزش ہو رہی ہے کہ اس قانون کا سن کر جو ہمارے ملک میں ابھی پاس ہونے کے لیے جا رہا ہے، اللہ کرے پاس نہ ہو پروردگار، تو میں کتنا بھی بولتی رہوں میرے دل کی بھڑاس نہیں نکل پائے گی۔ تو آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، ٹو دی پوائنٹ۔ تو دوستو 2018 میں ہماری قومی اسمبلی سے خواجہ سراؤں کے تحفظ کا بل پاس کیا گیا ہے۔ اس بل میں یہ بھی شامل ہے کہ ہر وہ شخص جس کی عمر 18 سال سے زائد ہے اس کو یہ حق حاصل ہے کہ اپنی جنس خود متعین کرے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ اسی بل سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پچھلے 4 سال میں 30,000 سے زائد لوگوں نے اپنی جنس تبدیل کی۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اس قسم کے قوانین بن رہے ہیں اور عوام الناس کو اس کی خبر ہی نہیں ہو رہی ہے۔ بدقسمتی یہ ہے اکثر یورپی ممالک میں بھی یہ قانون نافذ نہیں ہوا، اور ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں بھی یہ فیصلہ بھی ایک میڈیکل بورڈ کرے گا کہ یہ شخص سچ میں خواجہ سرا ہے یا نہیں، لیکن ہمارے ملک میں یہ فیصلہ اس شخص کے ہاتھ میں دے دیا گیا جو اپنی جنس تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ تو دوستو یہ بل نہ صرف اسلامی تعلیمات کے یکسر خلاف ہے بلکہ بنیادی اخلاقیات کے بھی یکسر منافی ہے۔ اس بل سے مرد اس قابل ہو گیا ہے کہ وہ اپنے جینڈر تبدیل کر کے عورت بن سکتا ہے، اور عورتوں کے مخصوص مقامات جو صرف عورتوں کے لیے مختص ہیں وہ ان سب کو یوز کر سکتا ہے۔ مثلا خواتین کے ٹوائلٹس میں جا سکتا ہے، پولنگ بوتھ وغیرہ میں جا سکتا ہے، جہاں مطلب صرف خواتین کے لیے ہم لکھا ہوتا ہے کہ صرف خواتین کے لیے مخصوص ہے، وہ آرام سے جا سکتا ہے وہاں پر، چونکہ وہ قانون کی روح سے ایک عورت ہے، اور اسی لیے طرح وہ اس دوسرے مرد سے بھی شادی کر سکتا ہے کہ وہ بھئی عورت ہے، وہ دوسرے مرد سے شادی کر، جبکہ ہے وہ بنیادی طور پہ ایک مرد۔ اور اسی طرح عورت اپنا جینڈر تبدیل کر کے کسی بھی عورت سے شادی کر سکتی ہے۔ اور دوستو یہ عمل اتنا آسان کر دیا گیا ہے کہ کوئی بھی شخص نادرہ کے آفس جا کر صرف یہ کہے کہ اس کی فیلنگ مخالف جینڈر کی طرح ہیں تو نادرہ اس کو اسی جینڈر میں رجسٹر کر دے گا۔ تو دوستو سوچیں کہ کتنا معاشرتی بگاڑ پیدا ہوگا، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کون مرد ہے کون عورت ہے۔ اگلے مہینے یعنی اکتوبر 2022 میں اس بل پر پارلیمانی کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ ہمارے پاس کہ کیا کرنا ہے۔ تو دوستو ہمارے پاس صرف 1 مہینہ ہے۔ ہماری سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ عوام الناس کو اس بل کے بارے میں آگاہ کیا جائے۔ بڑے پیمانے پر یہ ذمہ داری علماء کرام اور سوشل میڈیا ایکٹیویسٹس کی ہے، جبکہ ہم صرف یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے اہل و عیال اور عزیز و اقارب کو اس فتنے سے آگاہ کریں، کیونکہ عوام کی اکثریت اس بل سے ناواقف ہے۔ اس لیے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اس پیغام کو آگے پھیلائیں اور اس بل کے خلاف پارلیمان میں آواز اٹھائیں۔ پارلیمان میں سب سے پہلے جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد نے آواز اٹھائی ہے اس بل کے خلاف، اور اس میں ترمیم کا بل پیش کیا ہے جس میں ایک میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ان کی آواز سے آواز ملائیں۔ اکیلے انسان تو کچھ بھی نہیں کر سکتا نا، آپ کو ہم آواز ہو کے بولنا پڑے گا، کیونکہ اگر پارلیمانی کمیٹی نے بل کے حق میں فیصلہ دے دیا اور اس بل کو ہم نے پاکستان میں قائم رہنے دیا تو ہمارے معاشرتی نظام کا جنازہ اٹھ جائے گا اور ہم سب اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہوں گے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، وطن کی فکر کر ناداں مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمان میں۔
دوستوں اگر قوم لوط کے اس فتنے پر بروقت قابو نہ پایا گیا تو اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوگی۔ یاد رکھیں ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ صرف ان کو نہیں پکڑتا کہ جو گناہ گار ہوں، بلکہ عذاب ان پر بھی آتا ہے جو گناہ ہوتے ہوئے دیکھ کر اپنے ہاتھ اور زبان سے اس کو نہ روکیں۔ دوستو آج ویڈیو کے اختتام پر میں کبھی بھی یہ نہیں بولوں گی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، صرف اتنا کہوں گے پلیز ہم آواز ہو کر اس ظلم کے خلاف، اس گناہ کے خلاف احتجاج کریں۔ اس ویڈیو کو پلیز شیئر ضرور کریں تاکہ ہماری آواز زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے سامنے سرخ روئی عطا کرے کہ ہم سب نے اپنا احتجاج ریکارڈ ضرور کروایا تھا، خاموش نہیں رہتے۔ تو دوستو اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہم سب اللہ تعالیٰ کی ناراضی سے محفوظ رہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا میں ملے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔